السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل لوگ لرن۔ تو آج ہم پڑھنے والے اسم کی اقسام۔ اسم پہلے جانتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے لاہور، کتاب، پھول، حمر، حریم وغیرہ۔ کسی بھی جیسے کہتے ہیں کہ چیز، جگہ یا شخص کو اسم کہتے ہیں، جیسے کہ ناؤن۔ اب اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلاً پھل، لڑکی، کتاب، مسجد وغیرہ۔ اب اسم نکرہ ہوتی ہے کسی عام چیز کو۔ اب آپ کہو گے کہ مسجد کیسے عام ہے؟ تو مسجد اتنی ڈھیر ساری مسجدیں ہوتی ہیں، لڑکیاں اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، کتابیں ڈھیر ساری کتابیں ہوتی ہیں، پھل ڈھیر سارے پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ اسم نکرہ ہے، یہ بہت عام چیز ہے۔ اس میں معرفہ سمجھ آئے گی تو اس میں نکرہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور اس میں معرفہ ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے، جیسے مثلاً لاہور، علامہ اقبال، فیصل مسجد وغیرہ۔ یہاں پہ تھا مسجد، جو میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہے فیصل مسجد۔ اب مثلاً لاہور، جیسے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ لاہور یہ خاص چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی شہر تو اس میں نکرہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ بہت قومی بڑے شاعر ہیں، لیکن اگر ہم کسی صرف کہتے ہیں شاعر تو یہ اس میں نکرہ ہے، شاعر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسم معرفہ مطلب کوئی خاص چیز، جیسے کہ خاص چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کا نام، جیسے کہ آمنہ ہو گئی تو آمنہ اس میں معرفہ ہے، لیکن لڑکی اس میں نکرہ ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی 10 ذیل اقسام ہیں: اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صفت۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں اسم مصغر۔ وہ اسم جس سے کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر ہو، اس میں مصغر کہلاتا ہے، جیسے ڈھول سے ڈھولکی، ڈر سے دریچہ، باغ سے باغیچہ، پھنگ سے پھنکیا وغیرہ۔ اب مصغر مطلب اگر کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر ہو۔ چھوٹا پن ہم اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں، پہاڑ، پہاڑی۔ پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ دیگ، دیگچی، دیگ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن دیچکیاں، وہ جو چائے کی دیچکیاں ہوتی ہیں۔ ہانڈی بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن ہانڈیاں چھوٹی ہوتی ہے۔ رسا، رسا ایک بہت بڑا رسا ہوتا ہے۔ رسی جو عام سی رسی ہوتی ہے، جو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، جیسے ڈبہ بڑا ڈبہ ہوتا ہے لیکن ڈبیا چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے۔ بھائی جو بڑا ہوتا ہے لیکن بھیا کسی چھوٹے کو بھی بھیا کہہ سکتے ہیں۔ کتاب جو کتابیں ہوتی ہیں لیکن کتابچہ لائبریری کو کہتے ہیں۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بولنے سے چھوٹا پن ظاہر ہو، جیسے کہ میں نے بولا کہ ڈبہ، ڈبیا، ڈبیا بولنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چھوٹی ڈبی کی بات ہو رہی ہے، بڑے کی تو بات نہیں ہو رہی نا۔ کہتے ہیں اس میں مکبر، وہ اسم جس سے کسی چیز کا بڑا پن ظاہر ہو، اس میں مکبر کہلاتا ہے، جیسے پگڑی سے پگڑ، بات سے بتنگر، گھڑی سے گھڑیا۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کے بولنے سے بڑا پن ظاہر ہو، جیسے پہلی ہے گھنٹی، گھنٹہ۔ گھنٹی ہوتی ہے جو ہمارے عام اسکولوں میں لگی ہوتی ہے، لیکن گھنٹہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بجاؤ تو اس کی بہت دور تک آواز جاتی ہے۔ تیر جو عام تیر ہوتا ہے جو بچے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن جو شہ تیر ہوتے ہیں وہ اسپیشل جیسے بادشاہ لوگ چلاتے ہیں۔ چھتری جو عام چھتریاں ہوتی ہیں۔ چھتر، چھتر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسے گھر ٹائپ ہوتا ہے اور اس کے نیچے بہت زیادہ لوگ رک سکتے ہیں۔ اور راجا، مہاراجا، راجا جو بھی، لیکن مہاراجا بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ایگزامپل آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اگلا ہمارا ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پایا جائے، اسم ظرف کہلاتا ہے۔ اسم ظرف وہی جیسے کہ جگہ یا وقت، اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی وقت، جیسے رات، دن، مسجد، اسکول وغیرہ۔ رات، دن کوئی یہ وقت ہے اور مسجد، اسکول وغیرہ جگہ ہے۔ اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں: اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف زمان، اسم ظرف وہ اسم جو کسی زمانے یا وقت کو ظاہر کرے، اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، جیسے صبح، شام، منٹ، گھنٹہ، سال وغیرہ۔ اس میں یہ کہ کسی زمانے یا وقت کو ظاہر کریں۔ وقت وہی کتنے منٹ ہو گئے، کیا ٹائم ہو گیا ہے، اور زمانہ صبح شام۔ اس میں ظرف مقام وہ اسم جس میں مکانیت پائی جائے، کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے، اس میں
مقاں کہتے ہیں، جیسے کہ مسجد، مدرسہ، گھر، ریلوے اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن وغیرہ، وہی کسی جگہ کو اس میں مقاں کہتے ہیں، ظرف مقاں کہتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ آج کل ظرف زماں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی زمانے کی بات ہو رہی ہے، مکان سے مطلب کوئی مکان وغیرہ، جگہ وغیرہ۔ آج کل، پرسوں، دن، صدی، سیکنڈ، لمحہ، گھڑی، مہینہ، دوپہر، ہمیشہ، آدھی رات، پچھلا پہر۔ ظرف زماں چڑیا گھر، پارک، ہوٹل، مسافر وغیرہ پڑھ لیجیے گا۔ اگلا ہمارا ہے اس میں آلہ، وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کے لیے استعمال، اس میں آلہ کے سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی آری وغیرہ کا لائک ذکر ہے۔ کوئی بھی چیز آلہ، اسے ہم کہتے ہیں اس میں آلہ۔ قلم، چاقو، چابی، آری، توپ وغیرہ چند مشہور یہ اگزامپلز ہیں۔ چمٹا، یہ بھی آلہ ہے قسم کا۔ کینچی آلہ ہے۔ کلہاڑی آلہ ہے۔ بندوق آلہ ہے۔ بیلنا آلہ ہے۔ اور یہ مسواک آلہ ہے۔ تیر آلہ ہے۔ جھاڑو آلہ ہے۔ پلاس آلہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آلہ ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں صوت، وہ اسم جس سے کسی جاندار یا بے جان کی آواز ظاہر ہو، اس میں صوت کہلاتا ہے، جیسے کائیں کائیں، ٹن ٹن، چھم چھم وغیرہ۔ کسی بھی آواز کو، ایسی آواز کو، کائیں کائیں، ٹن ٹن، چھم چھم کو، اسی کہتے ہیں اس میں صوت۔ اس کی کچھ اگزامپل یہ بھی ہے، ٹپ ٹپ، سائیں سائیں، کوں کوں، گھٹ گھٹ، چوں چوں، ٹک ٹک، گھڑ گھڑ، دھرم، گڑ گڑاہٹ، جتنی بھی آوازیں ان کو اس میں صوت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ اس میں سرگرمی میں ہے کہ اس میں صوت، اس میں آلہ اور اس میں زماں کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کرے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صوت یوز کرے، اس میں آلہ، اس میں اور زماں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہ کیا ہے؟ انجن کی ڈیش دور تک سنائی دے رہی ہے، انجن کی آواز نہیں۔ اس میں صوت ہوتا ہے کہ ایسی ہیں آوازیں، یہ والی ٹپ ٹپ، سائیں سائیں، کوں کوں، تو ہم کہیں گے کہ انجن کی ڈھڑ ڈھڑ دور تک سنائی دے رہی ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ بڑھائی ڈیش کی مدد سے آسانی سے لکڑی کاٹتا ہے، بڑھائی آری کی مدد سے۔ وہ کئی سالوں سے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، بڑھائی، اس میں آلہ یوز ہو رہا ہے، اس میں زماں یوز ہو رہا ہے۔ میں رات کو اسکول کا کام کرتا ہوں، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے، باقی ایسے ہی کرنا ہے، اس میں صوت، اس میں آلہ، اس میں ظرف زماں دیکھنا ہے، اور وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کر لیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، فالو کرنا نہ بھولیے گا۔